بے ساختہ قسط نمبر 9۔ یقیناً وہ میکسی اسے بہت پسند آئی تھی۔ آئلہ وہ میکسی لیے فوراً ڈرائنگ روم کی طرف گئی۔ وہ میکسی پہن کر باہر آئی تو حازم کی نظر جیسے پلٹنے سے انکاری ہو گئی۔ ندا چچی اور نائلہ نے بھی حازم کی پسند کو داد دی اور فرحان نے بھی پہلی مرتبہ بالکل سچی تعریف کر کے آئلہ کا دل خوش کیا۔ اب وہ واپس ڈریس چینج کر کے میکسی پیک کروا رہی تھی۔ حازم کی تو جان ہی نکلی ہوئی تھی اسے ایسے کسی اور کے لیے خوش دیکھ کر۔ ہفتہ گزر چکا تھا، وہ بے تحاشا منتیں کر چکا تھا، وہ بارہا اپنی محبت کا واضح اظہار کر چکا۔ اپنی اس معمولی سی غلطی پر سے کہیں بڑھ کر وہ اعتراف کرتے رہا اور بار بار آئلہ سے معافی مانگتا رہا، لیکن اس وقت تو وہ ساری دنیا اس پر جیسے تنگ ہی ہو گئی تھی، کسی اور نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ رات کو اپنے بستر پر لیٹا آج سارے دن کے گزرے واقعات اپنے ذہن میں دہرا رہا تھا، ساتھ ہی آئلہ کے نکاح کے متعلق سوچ کر حرکان ہو رہا تھا جو کہ کل ہونا تھا۔ اور پھر سے اسے آج والا واقعہ یاد آیا کہ کیسے آئلہ ہنس ہنس کے اصفر سے باتیں کر رہی تھی اور حازم کو شدید اگنور کر رہی تھی۔ پھر اسے تایا تائی کا پروٹوکول یاد آیا جو وہ اصفر کو دے رہے تھے، جسے دیکھ کر حازم کو پہلی بار اس سے نفرت، جلن، حسد محسوس ہوا۔ دراصل اصفر اپنی فیملی کے ساتھ آج ہی آ گیا تھا جبکہ نکاح کل ہونا تھا۔ حازم یہ سوچ سوچ کر کہ آئلہ ہمیشہ کے لیے کل کسی اور کی ہو جائے گی اپنا آپ ختم ہوتا محسوس کرتا رہا۔ اس کا ضد بے بسی کی انتہا پر تھا۔ آخر وہ ہمت ہار بیٹھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس نے آخری کوشش کرنے کی ٹھانی، وہ ایک آخری التجا کرنا چاہتا تھا، اور یہ التجا وہ کسی اور کے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب کے حضور پیش ہو کر کرنا چاہتا تھا۔ سو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وضو کر کے جائے نماز بچھا کر چند نفل برائے حاجت ادا کرنے لگا۔ وقت تقریباً رات کے 2 بجے کا تھا۔ اب وہ ہاتھ اٹھائے اپنی گردن کو جھکا کر اپنی نظریں خالی ہتھیلیوں پر جمائے اپنی عرضیں اپنے رب کو سنانے لگا۔ وہ اپنی محبت کو کھو دینے کے زیر اثر زاروں قطار رو رہا تھا۔ وہ جن الفاظ میں اسے اپنے لیے مانگ سکتا تھا اس نے طلب کیا۔ نہ جانے اس کے لاشعور میں ایک یقین تھا کہ آئلہ اس کی ہے اور کوئی اسے حازم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ صبح اٹھا تو سارے گھر میں کافی گہما گہمی تھی، سب یہاں سے وہاں بھاگ رہے تھے۔ اصل میں وہ صبح نہیں بلکہ 10:15 بجے اٹھا تھا۔ گھر میں مزید مہمان بھی تھے۔ فرحان اور اصفر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے بریڈ اینڈ جیم کے ساتھ انصاف کر رہے تھے۔ حازم نے بھی انہیں جوائن کیا۔ بڑی خدمتیں ہو رہی ہیں بہنوئی کی۔ حازم نے خود کو لاکھ روکنے کے باوجود بھی طنز کرنے لگا۔ ارے کہاں بھائی، ابھی تک موقع ہی نہیں ملا بہنوئی کی خدمتیں کرنے کا، فرحان نے اصفر کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور ساتھ میں دونوں نے شاف کہہ کے لگائے جو حازم کو ایک آنکھ نہیں بھا رہے تھے۔ حازم نے اپنے غصے اور دکھ کو کنٹرول کرتے ہوئے ناشتے کی طرف اپنی توجہ مبذول کی۔ وہ بریڈ کی لاسٹ بائٹ لے رہا تھا کہ آئلہ وہاں سامنے آ کر کھڑی ہوئی، ہاتھ میں بڑا سا بیگ تھا جس میں غالباً اس کی برائڈل میکسی، ہیلز اور جیولری وغیرہ تھے۔ اس نے ٹیبل پر بیٹھے تمام نفوس کو سلام کیا اور اصفر کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں ریڈی ہوں، چلو مجھے بیوٹی پارلر لے کر چلو۔ تم نے بولا تھا تم لے کر جاؤ گے، آئلہ نے ایک ادا سے کہا۔ حازم کی شکل کے بگڑے زاویے دیکھنے والے تھے۔ فرحان کی تو یہ دیکھ کر ہنسی چھوٹنے والی تھی کہ اس نے خود پر کنٹرول کیا۔ یہ کیا بات ہوئی، دلہا خود ہی چھوڑنے جائے گا، دلہے نے خود تیار نہیں ہونا کیا؟ حازم پھر سے جلی بھنی پھپھی بنا ہوا تھا۔ مسٹر حازم، دلہن کی مرضی، وہ جس کے ساتھ بھی جائے، آپ کون ہوتے ہیں مفت مشورے دینے والے؟ اور بھلا دولہے کی کیا تیاری ہے؟ ہاتھ منہ دھو کر بس کپڑے ہی تو چینج کرنے ہوتے ہیں، آئلہ نے ترخ کر جواب دیا، جس پر حازم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اسے آئلہ پر بھی بے تحاشا غصہ آ رہا تھا کیونکہ اتنے دن سے وہ اس کی کسی بات کو سیریس ہی نہیں لے رہی تھی اور نہ ہی اپنی ضد سے باز آ رہی تھی، نہ ہی اس نے حازم کی کسی ریکویسٹ پر کوئی کان دھرے تھے۔ ایک دفعہ تو اس کا دل کیا کہ آئلہ کو کڈنیپ کر کے زبردستی ہی نکاح کر لے، لیکن اس کی تربیت اور کردار اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ وہ کوئی غلط راستہ اپنا کر اپنی خواہش پوری کرے۔ سو وہ اب اپنے دل کو قسمت کے لکھے پر راضی کرنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا، کبھی تو بار بار خود کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا کیونکہ آئلہ کے ڈھیٹ اور ضدی پن پر اسے ابھی تک غصہ آ رہا تھا، اور کبھی اپنے بے حد بے بس ہونے کا سوچ کر بے سختہ رو دیتا۔ ابھی بھی وہ ٹہل رہا تھا کہ دروازہ نہ کھونے کی آواز سن کر آگے بڑھا۔ اپنی ہتھیلی سے آنکھیں رگڑ کر آنسو صاف کیے، گہری سانس اندر کی طرف لے کر خود کو نارمل کیا اور دروازہ کھولا۔
باہر فرحان ہاتھ میں ایک زبردست ٹو پیس لیے کھڑا تھا. اس نے وہ ٹو پیس حازم کے ہاتھ میں دیا اور تیار ہونے کو کہا. چونکہ نکاح ظہر کی نماز کے فوراً بعد ہونا تھا اس لیے سب جلد از جلد تیار ہو رہے تھے. پر میں نے تو یہ ڈریس نہیں منگوایا, یہ میرا نہیں ہے, حازم نے حیرت سے ڈریس دیکھتے ہوئے کہا. اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں. جانتا ہوں تم نے نہیں منگوایا لیکن یہ تمہارا ہی ہے, عائلہ نے تمہارے لیے آرڈر کیا ہے. فرحان نے اس کی حیرت کم کرنے کی کوشش کی. لیکن عائلہ نے میرے لیے کیوں آرڈر کیا؟ اب حازم مزید سرپرائز تھا. وہ تم نے اس کی ڈریس سلیکشن میں ہیلپ کی تھی نا, اس لیے اس نے تمہارے لیے یہ کیا ہے تاکہ حساب برابر ہو جائے. فرحان نے عائلہ کی کہی ہوئی لائن اس کے سامنے رکھ دی.